یا خدا بزم کونین میں تابد شمع بزم ولایت سلامت رہے، گلشن اعلی حضرت کے جتنے ہیں پھول سارے پھولوں کی نکہت سلامت رہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا سبیل الرشاد وقول الحق وفصل الخطاب، اللہم وفقنا لما تحب وترضى ولا توفقنا لما لا تحب ولا ترضى۔ برادران اسلام و عزیزان ملت، کچھ عرصے سے حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب اور جناب مفتی محمد اکمل قادری صاحب کے درمیان عوامی اجتماعات میں اور سوشل میڈیا پر مناقشہ جاری ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت میں ملکی و عالمی سطح پر تشویش و اضطراب ہے، اور مجھ سے ملک اور بیرون ملک سے علماء کرام، مشائخ اعظام اور مسلک اہل سنت و جماعت کا درد رکھنے والے اہل فکر و نظر مسلسل رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس مناقشے کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ اس پس منظر میں مفتی محمد اکمل قادری صاحب نے پہل کی، وہ خود میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہمارے درمیان اس مناقشے کو حل کر لیجئے، اور اگر میری کسی بات سے رجوع کی ضرورت ہوئی تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے کچھ کام ہم نے پس منظر میں رہ کر کیا۔ ان دونوں حضرات سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور ایک مابہل اتفاق نتیجے پر الحمدللہ علی احسانہ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پہنچ گئے۔ اس معاملے کو منظر عام پر لانے سے پہلے آج میں نے کراچی کے تمام اکابر علماء کرام کو اپنے غریب خانے پر دعوت دی تاکہ ان کی تائید و حمایت اور ان کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہو جائیں، اور لاہور سے علامہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی کی قیادت میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا ایک وفد بھی آیا۔ تو اس کی صورت
یہ ہے کہ پہلے مفتی محمد اکمل صاحب اپنا بیان آپ کو ریکارڈ کرائیں گے، اس کے بعد علامہ سید مظفر شاہ صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اور پھر میں اختتامی کلمات ادا کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اکابرین کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے یہاں پر حاضرین علماء کرام موجود ہیں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نیک بابرکت اور مسلک اہل سنت والجماعت کے بہترین مفاد کے لیے یہاں پر جمع ہو کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو جو بیان ہے میں انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں۔ میں علامہ مفتی محمد اکمل قادری مسلک اہل سنت و جماعت کے عظیم تر مفاد میں علامہ سید مظفر شاہ صاحب کو دیے گئے مناظرے کا چیلنج غیر مشروط طور پر واپس لیتا ہوں۔ میں صمیم قلب سے اقرار کرتا ہوں کہ میں حسب تصریح و تعبیر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ تعالی مسلک اہل سنت و جماعت پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اسی پر عمل پیرا ہوں اور اسی کی طرف دعوت دیتا رہوں گا، اور میرے نزدیک مسلک اہل سنت و جماعت کی یہی تعبیر و تشریح حرف آخر ہے، اور محض ذاتی ادعاء سے کوئی اہل سنت نہیں بن جاتا۔ میرے جن کلمات مثلاً میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ مسلک کے تکلف میں پڑھنا وغیرہ، اس پر علماء اہل سنت کو اعتراض ہے، اس لیے میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور آئندہ اپنی تدریس، دعوت و تبلیغ اور میڈیا پر اس حوالے سے مزید احتیاط کروں گا۔ میرے ادارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے اساتذہ اور طلبہ بھی اسی مسلک کے لفظاً و معناً معتقد، متبع اور داعی ہیں اور رہیں گے۔ استحقاق امامت میں صحت عقیدہ شرط اول ہے، اور اس کے بعد علم، قرات اور تقوی کے درجات ہیں۔ میں اس حوالے سے امام اہل سنت کی تعلیمات کو مانتا ہوں اور انہی کی دعوت دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ میں معمولات اہل سنت کو اپنی گفتگو میں براہ راست ہدف نہیں بناؤں گا، البتہ اکابر علماء اہل سنت کو ہمارے معمولات میں جن بے اعتدالیوں کے در آنے پر تحفظات ہیں ان کی نشاندہی اور اصلاح ضرور کرتا رہوں گا۔ اگر کسی مجتہد فی مسئلے میں میرا اختلاف رائے ہو تو اپنی ترجیح ضرور بیان کروں گا، لیکن دوسرے علماء کی آراء کی تنقیص نہیں کروں گا۔ اب میں علامہ سید مظفر شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب مدظ اللہ العلی کا بےحد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں پر سرپرستی فرمائی اور اس مسئلے کے حوالے سے اس راہ کی طرف آپ نے ہمیں راغب کیا، اور اہل سنت کے مفاد کے لیے آپ نے ہمارے لیے یہ راہ تجویز فرمائی۔ میرا مفتی محمد اکمل قادری صاحب سے کوئی شخصی یا ذاتی اختلاف اور مخاصمت نہیں ہے۔ مذکورہ بالا امور کے بارے میں ان سے چند بیانات کی وجہ سے مجھے ان سے اصولی اختلاف تھا۔ کچھ باتوں کی انہوں نے وضاحت فرما دی ہے، اور مسلک کے تکلف والی بات سے انہوں نے علماء اہل سنت کی اتباع کرتے ہوئے تحریری رجوع کر لیا ہے، لہٰذا میں ان کی اس تحریری وضاحت اور رجوع کو قبول کرتے ہوئے اپنے الزامات واپس لیتا ہوں، اور اس پر میں دل و جان سے خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مجھے دین حق، اسلام اور مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ میں آئندہ انہیں یا ان کے ادارے الفرقان اکیڈمی کو عوامی اجتماعات میں ہدف تنقید و تنقیص نہیں بناؤں گا، البتہ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی نئے شواہد سامنے آئے
تو اولاً میں اپنے اکابر علماء سنت کی توسط سے اتمام حجت کروں گا اور ان کی طرف سے رجوع نہ ہونے کی صورت میں اپنے موقف عوام کے سامنے بیان کرنے کا حق استعمال کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو سایہ جمیل ہم سب نے کی الدین والنصیحہ کے جذبے کے تحت کی، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ عز و جل کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے وسیلے سے ان دونوں حضرات کے قلوب و اذہان کو اس خیر کے لیے تیار کیا، آمادہ کیا، اور ہماری ان مسائی کو نتیجہ خیز بنانے میں انہوں نے تعاون کیا. میں تہہ دل سے اپنی طرف سے ان دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں، اور کچھ کلمات ہم نے پہلے سے تحریر کیے تھے وہ میں پڑھ رہا ہوں. میں نے دونوں علماء کرام کے اکرام اور علمی وقار کو قائم رکھتے ہوئے اس مناقشے کے آبرومندانہ حل کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے. دین اور مسلک کا درد رکھنے والے جن علماء کرام، مشائخ اعظام اور دیگر اہل نظر نے مجھ سے رجوع کیا، پاکستان کے اندر سے بھی اور بیرون ملک سے بھی، وہ سب عند اللہ ماجور ہیں. اور میری دعا ہے کہ دین کا یہ درد ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں ثبت رہے، کیونکہ دین حق اسلام و مسلک حق اہل سنہ والجماع ہی ہم سب کی پہلی اور آخری ترجیح ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پر جو مواد اس حوالے سے جن حضرات نے ڈالا ہے، میری ان سب سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اس مصالحت کے بعد وہ اسے حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اور آئندہ دین و مسلک کے حوالے سے اس طرح کے معاملات سوشل میڈیا پر لانے کی بجائے داخلی طور پر ان کے حل کی کوشش کریں، کیونکہ مجموعی طور پر دین و مسلک کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے. میں نے سب کی خواہش پر صدق دل سے الدین والنصیحہ کے جذبے کے تحت یہ سعی کی ہے. دعا ہے اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و معجور فرمائے، اور ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے. ہم میں سے کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہم سب خطا کے پتلے ہیں. اگر بتقاضۂ بشری ہم میں سے کسی سے خطا ہو جائے یا علمی فروگزاشت ہو جائے تو متوجہ کرنے اور متنبہ ہونے پر رجوع کرنے میں کسی کو بھی تأمل نہیں کرنا چاہیے. اسی میں ہماری سعادت اور دنیاوی و اخروی فلاح ہے. مسلمہ عقائد و مسائل کے علاوہ اگر ہم میں سے کسی مسئلے میں فروگزاشت ہو جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش
یقیناً مستحسن ہے، لیکن عوام میں اس کی اشاعت سورۃ النور آیا 12 کی روح سے پسندیدہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ستر عیوب کا حکم فرمایا ہے، اور امام اہل سنت کی تعلیم بھی یہی ہے۔ امام اہل سنت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر مسئلہ بنیادی معتقدات، ایمانیات اور ضروریات دین کا ہے تو اس کے خلاف برملا آواز اٹھاؤ، لیکن اگر اس سے نچلی سطح پر کوئی فروگزاشت ہے تو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ داخلی طور پر اس کی اصلاح کی کوشش کرو، کیونکہ اگر اسے عوام میں لاؤ گے تو اس سے جو دین و مسلک کا کام ہو رہا ہے وہ متاثر ہوگا، ڈیمیج ہوگا، نقصان ہوگا۔ اب میں تمام اکابر علماء و مشائخ اہل سنت کی جانب سے، ان کی تائید سے، اور دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل زیائی صاحب کی بھی پوری حمایت سے، اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ علامہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، جو پاکستان میں اہل سنت کی سب سے بڑی دینی جامعہ کے محتمم ہیں، ان سب کی تائید کے ساتھ ان حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے لیے اور اپنے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں، اور میں علماء و مشائخ اہل سنت کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معمولات میں، شعائر میں بے اعتدالیاں ہیں، ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء اہل سنت کو تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر دین حق کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے۔ علماء کا اتحاد و اتفاق میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل اور حضور کی حمایت کے بعد علماء کا اتحاد یہ سب سے بڑی قوت ہے، دین کے تسلط کے لیے، غلبے کے لیے، فروغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے۔ میری درخواست ہے کہ علماء ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں۔ یہ علماء کا منصب ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں۔ علماء جو ہیں وہ مقتدی نہ بنے، مقتدا بنے۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم آپ کو امام بنا کر گئے تھے، مقتدا بنا کر گئے تھے، تو امام کو پھر غلام نہیں بننا چاہیے، اور مقتدا کو مقتدی نہیں بننا چاہیے۔ دین کی ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، اور انشاءاللہ تعالی دین کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ وما علی الا البلاغ۔ اب میں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل زیائی شیخ الحدیث دارالعلوم جدیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعائے خیر پر اس کا اختتام فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهيد آمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ یا اللہ مولانا منیب الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرما کہ انہوں نے تمام علماء کو اور اصلاح کے لیے
اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے تمام علماء میں اتفاق و اتحاد قائم فرمائے آمین۔ اور مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ذاتی کوئی معاملہ ہو تو اس کو درگزر فرمائے، دین کی خاطر جو کچھ ہو اور وہ اس کو ترجیح دی جائے۔ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جو موقف تھا ظاہر کر دیا، بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے، اور قبلہ مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو تحریک کیا ان کو بھی قائم رکھے اور سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کوئی اگر اختلاف ہو جائے تو ہمیں مل جل کر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خدا بز میں کونین میں تابد شم بز میں ولایت سلامت رہے، یا خدا بز میں کونین میں تابد شم بز میں ولایت سلامت رہے، گلشن اعلی حضرت کے جتنے ہیں پھول سارے پھولوں کی نکہت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت 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 سلامت رہے، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔